کو لگتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس وقت فیوریٹ ہے؟ میں اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا ان چیزوں پر بحث کرنے میں. صدر صرف خط لکھیں گے یا کوئی عملی اقدام بھی لے سکتے ہیں عملی الیکشن کو اقدام لے میرا آئین اجازت نہیں دیتا نا. عمران خان ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے. صدر نے 9 مئی کے واقعے کی کتنی بار مذمت کی ہے؟ میرے خیال سے ہر انٹرویو میں کی ہے. اگر نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ان سے حلف لیں گے؟ پر عہدے کی ذمہ داری پوری کروں گا جتنی بھی ہوگی. جناب صدر عارف علوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا. جناب علی، سپریم کورٹ کی ہدایات اور چیف الیکشن کمشنر سے آپ کی ملاقات کے بعد اب آپ کو یقین ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں؟ جی مجھے پورا یقین ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب سپریم کورٹ سے نے فیصلہ دیا تو میں نے جب بھی یہ کہا تھا، جب میں نے تاریخ دی تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں ضرور الیکشنز ہوں گے. کوئی مجھے شبہ نہیں ہے اس پر. تو اب انتخابات کے بعد کیا سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہونے کے بعد یہی ساری دنیا، سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے اندر پبلک کی رائے آ جاتی ہے. جب پبلک کی رائے آ جائے گی تو اس کے اندر جو بھی قربانیاں دینی ہوں گی تو سیاستدان اور ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سب مل کر جب کام کریں گے تو یہ بڑا تگڑا ملک ہے اس معنی کر کے. اور میں آپ کو مثال دوں کہ بعض جگہوں پر ہم نے جب ٹوٹل یونینیمٹی دیکھی ہے تو پاکستان ہیز بین ویری سکسیسفل. کیا نگران حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ اور پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آپ کے خط کا جواب دیا؟ میرا خیال سے انہوں نے ایشورنس دی ہیں، پبلکلی ایشورنس دی ہیں ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کا ذکر کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، سارے پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں. تو دو اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے اس معنی کر کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر کی جو باتیں ہیں اس پر میں اور پوری قوم بھی بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے گا. عوامی سطح پہ تو نگران حکومت کہتی ہے کہ صدر کو ایک جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. میں تو ہر ایک کا ترجمان ہوں. جہاں کوئی ایشو ہے میں اس کی عکاسی کرتا رہوں گا. پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر کنگز پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس وقت فیوریٹ ہے؟ میں اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا ان چیزوں پر بحث کرنے میں. ہمارا میڈیا کافی آزاد ہے نا. جو آپ اخباروں سے اور میڈیا سے رائے بنا سکتے ہیں تو رائے بناتے رہیں. تو میں خود اس بات کا کوئی اظہار نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ انٹرپریٹیشن لیا. تو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ یہ انتخابات شفاف ہوں؟ دیکھیے یہ نان ایگزیکٹو پوزیشن ہے، میرا صرف مورل کیفیت ہے اور مورل کیفیت کی میں عکاسی کرتا رہتا ہوں. جیسے آپ کے ذریعے کر رہا ہوں ویسے ہی میں نے ایک خط جو لکھا تھا وزیر اعظم کو اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی. کانسٹیٹیوشنلی دس از اے سمبولک پوزیشن. تو آپ نے پہلے بھی خط لکھا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، اب بھی میرے ملک میں یہ ہر ملک کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں جس کے اندر پرامپٹنگ ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنز رسپونڈ کرتے ہیں، پھر پرامپٹنگ ہوتی ہے. تو اس آفس کی جو پرامپٹنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے نا. تو وہ ہم پرامپٹ کرتے رہیں. تو صدر صرف خط لکھیں گے یا کوئی عملی اقدام بھی لے سکتے ہیں؟ عملی اقدام میرا آئین اجازت نہیں دیتا نا. جہاں جو آئین اجازت دیتا ہے وہیں تک کروں گا. دیر از نو ایگزیکٹو اتھارٹی. تو لہٰذا وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ صدر سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ تو کہتی ہے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. میں نے ایڈوائس جس سے لیا، میں ایڈوائس کس سے لیتا ہوں؟ اداروں سے لوں گا نا. مجھے ایڈوائس لا منسٹری نے جو دیا، میں سپریم کورٹ نے اس چیز پر بحث نہیں کی. انہوں نے یہ کہا، یہ ریمارکس تھے جو سپریم کورٹ نے دیے، مگر سپریم کورٹ نے اس کی تحقیق نہیں کی. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر اس تحقیق میں لگیں گے تو تاریخ دیر میں ملے گی. سارا ڈائلاگ تو یہی ہے نا. تو لہٰذا سپریم کورٹ ریمارکس دیتی ہے ٹو گیٹ رسپانس اینڈ اوپینین. تو نہ میں وہاں ریپریزنٹیڈ تھا، میرا کوئی وکیل وہاں پہ کوئی بات کہہ سکتا تھا. سپریم کورٹ نے کہا اس وقت تاریخ دے دیں، تو اس وقت تاریخ دے دی. تو آئی ایگری ود دا سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ نے پریکٹیکل کام کیا اور یونینیمٹی کے ساتھ کیا. لہٰذا میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ ملک کے اندر کہیں یونینیمٹی چاہیے. ایسے وقت میں جب کہ مقبول قیادت جو ہے وہ جیل میں ہے اور وہ شاید انتخابات میں شریک نہیں ہو سکے گی، کیا انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کورٹس اپنا رول پلے کر رہی ہیں، سپریم کورٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے. تو ابھی تو
یہ جیسے آپ کا سوال ہے نا بذات خود یہ انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم کے اعتبار سے آیا ہے. سو میں اپنے انسٹیٹیوشنس کو ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں, ڈیلیبریٹلی ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں. صدر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے besides carrying this trust and prompting issues like this and occasionally talking to you. عمران خان ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے. I not conjecture into that. عدالتوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ انصاف ہوگا. پاکستان انصاف کی بنیاد پر بنا ہے اور انصاف ہی کی بنیاد پر قائم رہے گا. اگر ہم انصاف سے ہٹیں گے تو پھر پاکستان کے اندر تھریٹس بڑھ جاتی ہیں. انسانوں کا نظام وحدانیت کے اوپر, یونٹی کے اوپر, انصاف کے اوپر اور ہمدردی پر چلتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر ایوان صدر میں نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے. ظاہر میں اتنا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, جیل میں بہت مرتبہ گیا ہوں, گولی کھائی ہوئی ہے میں اسٹریٹ کا ایکٹیوسٹ رہا ہوں یہاں پر آنے میں. تو مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں میں فرسٹریٹ ہوتا تھا سڑکوں پر, تبھی میں نے گولی بھی کھائی ایوب خان کے زمانے میں. فرسٹریٹ ہوتا تو جیل میں بھی ہوتا. نگران وزیر اطلاعات نے سوال کیا ہے کہ صدر نے 9 مئی کے واقعے کی کتنی بار مذمت کی ہے. میرے خیال سے ہر انٹرویو میں کی ہے. آپ کے یہاں بھی کرتا ہوں. سیٹلز دیٹ کویسچن. 9 مئی کے جو ملوث لوگ ہیں کیا ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ یہ کویسچن کورٹس کے اوپر ہے نا. لیٹ می ناٹ پریمپٹ. میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے آپ نے پوچھا تھا, میں ایک مذمت کی تھی اور ہمیشہ ہی مذمت کرتا ہوں. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو گولی کھائی تھی ایوب خان کے زمانے میں وہ اس لیے کھائی تھی کہ میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ توڑ پھوڑ نہیں کرو. تو میں تو اس بلیور ہوں اس بات کا کہ ایک تو حکومتیں موقع نہ دیں کہ سڑک پر ایسے احتجاج ہو, اور احتجاج میں بھی نیشنل ایسٹس کو توڑنے کے اعتبار سے یہ 69 کی گولی ہے. گواہی ہے اس بات کی کہ ساری زندگی میری ایسے ہی گزری ہے. آپ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے, کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ میرے خیال سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر سن بٹ سے پوری, میرے خیال سے مجھے اور آپ کو پورا دن لگ جائے گا کہ کیا ہوا, کیا کیفیت ہوئی, کہاں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی. تو لہٰذا اس میں جو ناکامی ہوئی وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوئی. دیٹ ٹرو. جتنے انسان اتنی انٹرپریٹیشنس, جتنے انسان اتنے فوبیاز. اگر کلیئرٹی اور ٹروتھ ٹیبل پر آ جائے تو لوگوں میں اشتراک آسان ہو جاتا ہے. افغانوں کی واپسی کی پالیسی پہ کچھ عالمی تنظیمیں نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں. کیا پاکستان اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟ یہ میرے خیال سے ایگزیکٹو ڈیسیشن ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے برڈن بہت بڑا ہے. یعنی 35 لاکھ لوگوں کو ہم 30-40 سال سے اپنے ہم نے پناہ دی ہوئی ہے. ہمارے افغان مسلمان بھائی ہیں اور ہماری معیشت پر اس کا بہت اثر ہوا, ہمارے اپنے روزگار پر اثر ہوا, کیونکہ ان سب کو جب روزگار ملا تو پاکستان کی پاپولیشن, خود روزگار والی پاپولیشن تو 8-10 کروڑ کی ہے نا. 8-10 کروڑ میں سے 35 لاکھ افغانی ہیں یہاں پر موجود. ان کا کلچر کبھی کبھی کلاشنیکوف کلچر ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ افغانی ریفیوجی انفلکس کے ساتھ بڑھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری معیشت کے لیے بڑا اہم ہے. دنیا وعدہ کرتی ہے جب ریفیوجی اسٹیٹس شروع ہوتا ہے کہ بھی ہم کوآپریٹ کریں گے, کسی نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. تو کیا یہ کوئی دباؤ کی حکمت عملی ہے؟ کن کے اوپر؟ کابل انتظامیہ یا مغرب؟ نہیں, ایک کنکرنٹ شکایت چل رہی ہے. وہ شکایت یہ ہے کہ پاکستان بار بار کابل حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم انفلٹریشن اپنے یہاں سے نہیں ہونے دو. اپنے یہاں تمہارے یہ پلیئر جو ہے نا, اینٹی اسٹیٹ پلیئرز, یہ تمہارے یہاں بیٹھ کر ہمارے یہاں کارروائی نہیں کریں. پاکستان نے بڑے ثبوت بھی دیے ہیں اور مسلسل میرا خیال یہ کہ پچھلے سال سے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے انہوں نے پبلکلی ایشورنس دیا پاکستان کو, انٹرنیشنل سٹیج پر دیا, سب کو دیا کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے اندر کسی کارروائی کے اندر انوالو نہیں ہوگی. تو ان یقین دہانیوں کے باوجود افغان طالبان کیوں پاکستان کے تحفظات دور نہیں کر پائے؟ یہ مجھے نہیں معلوم, مگر تحفظات دور نہیں ہوئے, مگر ایک مسلسل رابطہ ہے ہمارے فارن آفس کا افغانستان کے ساتھ, اور ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کا جو ذمہ دار ہیں ہمارے بارڈرز کے اندر پیس رکھنے کی اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کا مسلسل رابطہ ہے. رابطے کا فقدان نہیں ہے. اس لیے ہمیں لگا یہ کہ افغانستان سائڈ سے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ معاملہ ٹھیک ہو. آپ آئینی مدت مکمل کرنے والے پاکستان کے چوتھے صدر بن گئے ہیں, کیسا مرحلہ رہا یہ؟ اچھا رہا. میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی چیز ہے جو پاکستان کی اسٹیبلٹی کی طرف نشاندہی کرتی ہے
کہ جو اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس اعتبار سے چوتھا صدر ہوں جو اپنی مدت پوری کر رہا ہوں یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر، اور بہت موقع ملا بڑے اچھے کام کرنے کا۔ آپ کے دور میں 3 وزرائے اعظم رہے، عمران خان، شہباز شریف اور اب انوار الحق کاکڑ، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹریکشن میرا وزرائے اعظم کے ساتھ رہا ہے وہ پوزیشن کے اعتبار سے ایٹ اے ڈسٹنس رہتا ہے، یعنی مسٹر عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو میرے خیال سے آفیشیل ملاقاتیں ہوتی تھیں، انڈیویجول کم ہوتی تھیں، وہی حال بعد میں بھی رہا، بٹ دیر ہیز بین اچھی کمیونیکیشن، پریسیڈنشل آفس اور وزرائے اعظم کے درمیان اچھی کمیونیکیشن رہی ہے۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ان سے حلف لیں گے؟ میں عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ویسے ہی مطلب عہدے کی ذمہ داری پوری کروں گا جتنی بھی ہوگی، کرنا چاہیے، جو قوم جس کو منتخب کرے گی کرنا چاہیے۔